سے اہل بیت کا گلستان لوٹا گیا ہے، اس دن سے جو تلوار باہر نکلی ہے وہ آج تک کے تلوار اندر ہونے کو تیار نہیں ہے، اور مہدی کے دور تک کے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا۔ آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر کے دور میں کون سا خوف و ہراس تھا، فاروق اعظم کے دور میں کون سا خوف و ہراس تھا؟ یہاں تک حالت تھی مسلمان جس زمین پہ چلا جاتا تھا لوگ پلکیں بچھا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس دن تم میری اہل بیت کی حق تلفی کرو گے تلوار نیام سے باہر آ جائے گی اور پھر قیامت تک کہ وہ اندر نہیں ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس لیے یاد رکھنا اگر ظلم سے بچنا ہے تو اہل بیت پہ ظلم کرنا بند کر دو، اللہ ظلم سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کا حق ادا کرو، حق کے تعظیم ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آئیے صبح کربل چلتے ہیں۔ صبح صادق آتی ہے، صبح صادق کے وقت اللہ اکبر ذرا تجزیہ کریں، ذہن حاضر رکھیں۔ اگر کوئی 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا کوئی روزہ رکھ لے تو جس وقت افطار کا ٹائم آتا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی تسبیح چھوٹ چھوٹ کر گرتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی تسبیح چھوٹ چھوٹ کر گرتی ہے، اس لیے کہ 12 گھنٹے سے پانی نہیں پیا ہے، حالانکہ فریج کا ٹھنڈا پانی دسترخوان پہ موجود ہے، مٹکے بھرے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں پانی پیے گا۔ ہائے ہائے، اس وقت لوگ یہ بھی کہتے ہیں مؤذن کہیں اذان دینا بھول تو نہیں گیا، افطار کا اعلان کرنا بھول تو نہیں گیا۔ مگر واہ اہل بیت مصطفیٰ، ساقی کوثر کے نواسے، اللہ اکبر، جن کے نانا کی خیرات، اللہ اکبر، جن کے نانا کی خیرات میں پانی برستا ہے، اناج اگتا ہے، لوگوں کو خیرات ملتی ہے، اللہ اکبر، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سب کچھ ان کے در کی خیرات ہے، ان پہ کھانا پانی بند ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں، اللہ اکبر، جن کو پانی پینے کے لیے میسر نہ تھا ان کو وضو کے لیے پانی کہاں سے میسر تھا؟ امام نے تیمم کیا، امام کے ساتھیوں نے تیمم کیا، اور اللہ اکبر، اب سب جانتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد اب نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں شریعت مطہرہ نازل ہوئی، جن کے گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، جن کے گھر سے لوگوں کو نماز سکھائی گئی، اللہ اکبر، اب وہ نماز پڑھنے والے ہیں اور زندگی کی آخری نماز پڑھنے والے ہیں۔ میرے امام نے اپنے شہزادے ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول مولا علی اکبر کو حکم دیا، علی اکبر اذان پڑھو، گویا کہ آج کی نماز کیسی خوبصورت نماز ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز خوبصورت ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہے۔ اذان خوبصورت ہے، آواز خوبصورت ہے، لیکن چہرہ خوبصورت تو ضروری نہیں ہے۔ چہرہ خوبصورت ہے، اذان خوبصورت ہے، آواز خوبصورت ہے ضروری نہیں ہے۔ آواز خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے، اذان خوبصورت ہے، تلفظ خوبصورت ہو ضروری نہیں ہے، لیکن قربان وہ اذان کتنی خوبصورت ہوگی جس کو دینے والا ہم شبیہ پیغمبر ہوگا، ہم شبیہ رسول ہوگا۔ اللہ اکبر، آج کربلا کے ذرے ذرے کے اندر ایک گونج ہے کہ اذان کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ علی اکبر جس کو دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ کی یادیں آتی تھی۔ مدینے والے علی اکبر کو لے کر بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے، ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ کیوں؟ لوگ کہتے تھے کہ جب یہ زبان کھولتے ہیں تو مسجد نبوی پہ انبیاء کے سردار کا زبان کھولنا یاد آ جاتا ہے، ان کے الفاظ سن کر مصطفیٰ جان رحمت کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں، ان کی آواز سن کر مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ یعنی صرف شکل میں ہم شبیہ نہیں تھے، آواز بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ہم شبیہ تھی، اور بولنے کا انداز بھی یوں لگتا تھا علی اکبر کے بولنے پر جیسے اللہ اکبر کوئی بہترین معمار کسی ڈورے کے اندر موتی پروتا جا رہا ہے، یا یوں لگتا تھا جیسے کوئی آبشار بڑی خوبصورتی سے گرتا جا رہا ہے، یا یوں لگتا تھا کہ جیسے دو گل آپس میں ٹکرا کر کے ہلکی سی کوئی صدا پیدا کر رہے ہیں۔ اس شان سے علی اکبر کی زبان کھلتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وقتوں میں گنجائش ہو تو انسان باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، علی اکبر نے اذان پڑھی، اور اذان پڑھنے کے بعد نبیوں کے امام، امام الانبیاء کے جو ہے وہ دوش پر سوار ہونے والا، انبیاء کے امام کے کندھوں پہ سوار ہونے والا راکب دوش پیغمبر نے جو ہے وہ نماز پڑھائی، اور پتہ نہیں انہیں اس نماز میں کتنی لذت آئی ہوگی، کتنی لذت آئی ہوگی۔ اللہ اکبر، جس نے صاحب قرآن سے قرآن سیکھا ہو اس کو نماز پڑھانے اور پڑھنے میں کتنی لذت آئی ہوگی۔ المختصر یہ کہ نماز ہوئی اور ادھر
ادھر بدبختوں نے جو ہے وہ جنگ کا بغل بجا دیا، اور اس کے بعد جو ہے جب جنگ کا طبل بجا تو ان لوگوں نے جو ہے امام عالی مقام کی طرف جو ہے وہ اپنے لشکر کو بھیجنے کی کوشش کی۔ ادھر امام نے دیکھا تو امام نے بھی جو ہے اپنے چند نفوذ کو کھڑا کیا اور اپنے لشکر کا علم جو ہے، علم یعنی پرچم جو ہے، وہ مولا عباس کے ہاتھوں میں دیا، اسی لیے ان کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عباس کے ہاتھوں میں علم ہے، خوبصورت چہرے صفے لگا رہے ہیں۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ جو ہے جب شروع ہوتی تھی تو ادھر سے ایک آدمی جاتا تھا اور ادھر سے ایک آدمی آتا تھا، ادھر سے دو جاتے تھے، ادھر سے دو آتے تھے۔ جنگ اس دور میں ایسے ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر ابتدا یوں ہوتی اور بعد میں پھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو جاتے۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا۔ امام علی مقام اللہ جدی والی السلام نے جب اپنے رفقا کو کھڑا کیا، اب کھڑا کرنے کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے، امام نے جو ہے وہ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ 7 صحابہ سے زیادہ لوگ تھے، یعنی صحابہ کی تعداد کم و بیش 7 سے زیادہ تھی، کم سے کم 7 تھی، 7 سے زیادہ تھی۔ یعنی ان کوفیوں نے، یزیدیوں نے صرف امام کو، ان کے گھر والوں کو شہید نہیں کیا بلکہ صحابہ کو بھی شہید کیا۔ جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے لیکن صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ مسلم ابن اوسجہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ یہ عبداللہ کلبی کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ یہ لوگ سب صحابہ ہیں حضور علیہ السلام کے، انہوں نے صحابہ کو بھی شہید کیا ہے۔ اچھا لوگ یہ کہتے ہیں اتنے صحابہ تھے، وہ کربلا میں کیوں نہیں آئے تھے؟ پہلی بات تو امام نے کسی کو بلایا نہیں تھا، آواز نہیں دی تھی۔ میں کہہ چکا کہ جس کے نام پر اتنے غلام حاضر ہوتے ہوں 14 صدیوں کے بعد اگر وہ آواز لگاتے تو کتنے آ جاتے، لیکن امام نے بلایا نہیں، لڑنا مقصد نہیں تھا، بس اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا مقصد تھا۔ اور بات یہ ہے، عقیدت نہیں حقیقت کی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر، حسین خود بھی نہیں لڑ رہے تھے، اگر وہ لڑنے پر آ جاتے تو ایک بھی یزیدی بچ کر کے نہیں جاتا۔ وجہ یہ ہے، یہ صرف جو وہ گلو نہیں ہے، عقیدت صرف نہیں ہے۔ ایک معین الدین نے جب پورے بھارت کے پرتھوی راج کی فوج کو اپنے قدموں پہ جھکا دیا تو وہ معین الدین نہیں، معین الدین کا دادا تھا، وہ معین الدین کا دادا تھا۔ وہ چھکے چھڑا دیتا، لیکن امام وہاں لڑنے نہیں گئے تھے، وہاں پر امام علی مقام صرف چہرہ بے نقاب کرنا چاہتے تھے، اس میں امام کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ اکبر، امام نے جو ہے اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو آپ نے خیمے کے ارد گرد خندق کھدوائی اور اس میں آگ لگوا دی۔ جیسے آگ لگوائی، ایک بدبخت نے کہا کہ حسین تم نے وقت سے پہلے اپنے لیے آگ کا انتظام کر لیا۔ یعنی وہ بدبخت یہ کہہ رہا تھا کہ تم جنت میں کیسے جاؤ گے، تم لوگوں نے تو جہنم میں جانا ہے۔ یہ دیکھو، نوجوانان جنت کے سردار کو تانا دیا جا رہا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جس کے لیے کہا گیا، حضور علیہ السلام نے جس کے لیے کہا، ان کو کہا جانا وقت سے پہلے آپ نے آگ کا انتظار۔ میرے امام نے کہا اللہ تجھے آگ میں جلائے، بس یہ جملے نکلنا تھے۔ یعنی امام کی تلوار کا تو کام ہی نہیں تھا، امام کے جملے کام کر سکتے تھے۔ انہوں نے بتا بھی دیا، کہا کہ تو جلے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بدبخت جو ہے وہ گھوڑا دوڑا رہا تھا، رقاب میں اس کا پیر جو ہے گھسا اور وہ ہاتھ سے باغ چھوٹی اور گھوڑے نے اس کو ایسا دوڑایا اور اس کا سر کچلا اور پھر لے جا کر اس کو وہی خندق میں جس میں آگ جل رہی تھی ڈال دیا، جل گیا۔ لوگوں کو بتا دیا گیا تلوار سے ہم نہیں لڑے، ہماری تو زبان ہی کافی ہے، کہہ دیتے نا ہلاک ہو جائیں، واللہ ہلاک ہو جاتے۔ لیکن پھر لوگ اتنا ہی کہتے کہ امام حسین کی کرامت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ کربلا کب ہوتا؟ شریعت کو تحفظ کب نصیب ہوتا؟ بات تو اصل دین کے تحفظ کی تھی، دین کی حمیت کے تحفظ کی تھی، روح دین کے تحفظ کی تھی، لوگوں کو قیامت تک کے لیے ایک لاہ عمل اور خطوط عطا کرنے کی تھی۔ امام عرش مقام نے اس کو جو ہے وہ دعائے ضرر دی، وہ چلا گیا۔ ایک بدبخت نے امام علی مقام کو کہا حسین تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواز رسول ہیں، خاندان رسول سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس بدبخت نے گالی دی۔ امام نے کہا اللہ اس کو ذلیل کر کے مار، اس نے میرے نسب پہ گالی دیے، اس کو ذلیل کر کے مار۔ وہ بیت الخلا کرنے کے لیے گیا اور اس کے سطر عورت پر، عورت غلیظہ پر جو ہے وہ بچھو نے ڈنک مارا۔ اسی گندگی میں وہ ننگا ناچتے پھرتا تھا میدان کربلا میں، اور پھر وہ غلاظت میں لپٹتا تھا اور لوگوں نے اس کو ننگا دیکھا اور ننگے ننگے اس کی موت ہو گئی، اس ذلت سے وہ مرا۔ امام سب بتا رہے ہیں کہ یہاں تو تلوار کا کام ہی نہیں ہے، یہاں تلوار کا کام ہی نہیں، زبان ہی کام کر سکتی ہے۔
بہرحال امام علی مقام نے خطبہ دیا اتمام حجت کے لیے اور کہا کہ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. کیا نواسے رسول ہونے میں کوئی شک ہے؟ مشرق و مغرب سے لے کر اس وقت تو کیا روئے زمین پر میرے سوا کوئی نواسے رسول ہے؟ بتاؤ. میں خود آیا. تم نے مجھے کتنے خطوط لکھے؟ وہ فلاں وہ سب موجود تھے. خط لکھنے والے بدبخت سب موجود تھے. وہ فلاں تو نے خط نہیں لکھا تھا, تم نے نہیں لکھا تھا, تم نے نہیں لکھا تھا. نام لے لے کر کے آپ نے فرمایا تمہارے دستخط نہیں تھے, تمہارے دستخط نہیں تھے. سب سے کہا. لیکن امام علی مقام کہنے تھے سنو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرنا ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی. اور پھر سنو میرے بعد تم لڑ پڑو گے آپس میں, تمہارے اندر پھوٹ پڑ جائے گی. میرے بعد تم بھی قتل کیے جاؤ گے, تم سے راحتیں چھین لی جائے گی, تم سے عشرتیں چھین لی جائے گی. بہت کچھ کہا امام نے لیکن ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی. وہ کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یا بیعت کرو یا لڑائی کرو. اس کے بعد جو ہے یسار اور سالم یہ دونوں جو ہے وہ بدبخت ادھر سے آئے اور ادھر سے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کسی مد مقابل کو بھیجو. امام عرش مقام علی جدی علیہ السلام نے ایک تاریخی روایت کے مطابق جو ہے ابھی کسی کو بھیجنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت جناب حر نے عمر بن سعد سے کہا ہم ان سے لڑنے والے ہیں. اس نے کہا ہاں بالکل لڑیں گے, اور سب سے ہلکی لڑائی کا تصور یہ ہوگا کہ لوگوں کے سر کٹ کٹ کے زمین پہ گریں گے. کہا تیری ماں تجھ پہ روئے, تو ابن رسول سے لڑے گا؟ اس نے کہا میں بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن رائے کی حکومت. پھر حر نے ان کو چھوڑا المختصر اور ادھر آئے اور سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے ایک تاریخی روایت کے مطابق جناب حر ابن یزید ہے. حر شہید ہوئے. چونکہ حر جب شہید ہوئے تو اس وقت سب لوگ موجود تھے اور حر کے کچھ قبیلے کے لوگ وہاں آس پاس بستے تھے. تو حر کے قبیلے کے لوگ اسی وقت جب حر شہید ہوئے تو جو لوگ تھے چند لوگ وہ حر کی لاش کو اٹھا لے گئے. یعنی ابھی امام کی شہادت نہیں ہوئی تھی اور حر کی لاش اٹھا لی گئی تھی. یعنی پامال ہونے سے حر کی لاش محفوظ رہی اور ان کو لے جا کر ان کے قبیلے والوں نے اپنے علاقے میں دفن کیا. اس لیے اب بھی حضرت حر کا مزار کربلا سے بہت دور کے فاصلے پر واقع ہے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت ہوئی. عبداللہ ابن عمیر کلبی کا ایک بیٹا تھا, بیٹے تھے ان کے جناب وہب. جناب وہب ابن عمیر کے بیٹے تھے, عبداللہ ابن عمیر کے بیٹے وہب ابن عبداللہ. ابھی ان کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے, صرف 17 دن. اور جب پتا چلا کہ امام کربلا میں ہیں تو وہب کی امی نے وہب سے کہا تھا وہب امام کربلا میں ہیں اور تیری شادی کو 17 دن ہوئے ہیں, تو اس وقت شادی کی لذتیں لوٹ رہا ہے اور زہرا کا جایا مصیبت میں ہے. اگر تو میرے دودھ کا حق ادا کر سکتا ہے تو ایک کام کر کہ تو اپنی زندگی کی بہاریں میری بیوی کے بیٹے کے قدموں پہ قربان کر کے مجھے سرخرو کر دے. تو پھر جناب عبداللہ کے بعد ان کے بیٹے جناب وہب جو 17 دن کے دولہا تھے ان کی شہادت ہوئی. حضرت مسلم ابن اوسجا کی شہادت, یہ بھی صحابی رسول ہیں. اب ایک کی شہادت پڑھنے کا موقع نہیں, صرف اصول برکت کے لیے ان کے نام لے لیے جائیں. مسلم ابن اوسجا اپنی فیملی کے ساتھ میدان کربلا میں تھے. جب مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی تو آپ کا 11 سال کا بچہ کمر میں تلوار لگا کر جو ہے وہ میدان کربلا کی طرف بھاگنے لگا. حالانکہ جب مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہو رہی تھی, آخری سانسیں لے رہے تھے, تو ان کے دوست حضرت حبیب کہتے ہیں کہ مسلم اگر کوئی وصیت ہو تو کر دو آپ کی اولاد گھر والوں کے حوالے سے. حضرت مسلم ابن اوسجا نے کہا کوئی یاد نہیں آتا, بس وصیت یہ ہے کہ امام سے پہلے ان کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دیں. ان کا حق یہ ہے کہ ان کے قدموں پہ جان قربان ہو جائے. میرے جوانوں, میری قوم کے جوانوں, یہ دین بڑی محنتوں سے سینچا گیا ہے, خون سے سینچا گیا ہے. اس دین کو, اس دین کی قدر کرو, اس دین کی قدر کرو. نماز چھوڑنے سے پہلے سوچو کہ اس دین کو کس نے محنتوں سے سینچا گیا ہے. فلموں کی ٹاکیز میں قدم رکھنے سے پہلے سوچو اس دین کو کتنی محنتوں سے سینچا گیا ہے. یہ خواتین اسلام آئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اگر قوم کی کوئی بیٹی کسی نوجوان کے ہاتھ پر اپنی آبرو کا سودا کرتی ہے اور اپنی آبرو بیچتی ہے, اس سے پہلے وہ سوچے کہ حیا کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے.
یہ دین اتنے سستے میں ہمارے گھر تک نہیں پہنچا ہے. دین کی قدر کرو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی فہرست سے نام خارج کر دیا جائے اور اللہ نہ کرے یزیدیوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے. اس لیے جس دین کے لیے قربانی دی گئی ہے اس دین کے لیے کم سے کم عمل کرنے کی کوشش کرو. گناہوں سے بچو, پاپ سے بچو, جرائم سے بچو, شریعت کو سینے سے لگاؤ, کیونکہ شریعت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے دین سے بڑھ کر, ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ایمان کا سودا مت کرنا, جان دے دینا. ایمان کا سودا مت کرنا, جان دے دینا. اسلام کا سودا مت کرنا, جان دے دینا. شریعت کا سودا مت کرنا. یہی کربلا کا پیغام ہے اور اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے, اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. 17 دن کا دولہا جام شہادت نوش کرتا ہے. مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوتی ہے. دنیا سے جاتے جاتے مسلم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے امام پر اپنی جان قربان کر دینا. اس کے بعد مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی. 11 سال کا ایک بچہ چھوٹی سی تلوار کمر میں لٹکا کر کے میدان کی طرف دوڑنے لگا. امام نے پکڑ کر پوچھا کون ہے تو کہا کہ میں مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہوں. تجھے کس نے بھیجا؟ میری امی نے مجھے بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہا کہ بیٹے جا, تیرا باپ تو شہید ہو گیا, تو بھی آل نبی پہ قربان ہو جا. اللہ اکبر, کتنی بڑی قربانی ہے. 11 سال کا بچہ ماں سے جا کے بھیج رہی ہے. اس کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر, یہ بھی صحابی رسول ہیں, ان کی بھی شہادت ہوتی ہے. اس طرح سے ایک ایک کر کے آوان و انصار کی شہادت ہوتی ہے. پھر مولائے کائنات کی دوسری بیویوں میں سے جو بیٹے تھے, جیسے مثال کے طور پر علامہ محمد حسین الکاشفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی, ایک بیٹے کا نام محمد ابن علی, ایک بیٹے کا نام عمر ابن علی, ایک بیٹے کا نام عثمان ابن علی, ایک بیٹے کا نام عبداللہ ابن علی, ایک بیٹے کا نام حضرت اون ابن علی. مولا کائنات مشکل کشا کے بیٹوں میں اون ابن علی بالکل مولا علی کے ہم شکل تھے. اون ابن علی, اون نام بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے کا ہے, اور اپنے بھائی کے نام پہ سیدہ زینب نے اپنے بیٹے کا نام اون رکھا تھا. وہ بھی اون و محمد کربلا میں موجود تھے. یہ اتنے جو ہے وہ نام تھے. یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین اور مولا علی میں کوئی جھگڑا نہیں تھا, بلکہ علی ان کو بزرگ مانتے تھے. اس لیے کہ جو جس کو بزرگ مانتا ہے اسی کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے. باب مدینۃ العلم کے یہاں ناموں کی کوئی کمی نہیں تھی. علی نے یہ نام رکھ کر بتا دیا کہ ابو بکر بھی میرا ہے, عمر بھی میرا ہے, عثمان بھی میرا ہے. اب ذرا ان کے نام پہ نعرے لگا دیجئے, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, تحقیق, مصطفیٰ, اصحاب رسول, اصحاب رسول, نعرہ حیدری. یہ اپنے اہل سنت کا مسلک ہے کہ جو یہ قصے گڑے ہوئے نا کہ اس کا حق غصب کیا اور اس کا, اگر کوئی کسی کا حق غصب کرے گا تو وہ اپنے بچوں کا نام اس کے نام پہ تھوڑی رکھے گا. جس کو بزرگ سمجھتا ہے اس کے نام پہ نام رکھے گا. اور یہ بات میں بعد کے لوگوں کی نہیں کہہ رہا ہوں, 300 سال پہلے والے مورخ کا میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ نام ہے علی مرتضیٰ کے گھر میں. تو یہ سب بیٹے مولا مشکل کشا کے شہید ہوئے. اچھا, ان میں سے اکثر بیٹے, اور وہ نام تو میں لوں گا ہی نا, آپ کو پتا ہے کون سا نام, قمر بنو ہاشم, باب الحوائج, وارث مولا مشکل کشا, وارث فاتح خیبر, شیر خدا کا شیر. شیر خدا کا شیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا علی نے ان کا نام عباس رکھا, اور عباس کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ غرانے والا شیر. عباس کا مطلب ہے غرانے والا شیر. تو علی کے گھر میں نام بھی شیروں کی طرح ہے, علی کے گھر میں نام بھی شیروں کی طرح ہے, غرانے والا شیر. ان کے 3 بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہے عبید اللہ ابن عباس. وہ 2 بیٹوں سے نسل نہیں چلی, لیکن عبید اللہ ابن عباس کی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے. اور تحدیث نعمت کے لیے کہ جناب عباس ابن علی کی جو اولاد ہے الحمدللہ ان میں اکثریت کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے.
میں نے ان بزرگوں کی زیارت کی ہے جو عباس غازی عباس کی اولاد میں سے ہے. الحمدللہ علی احسانہ. یعنی اہل سنت کا مسلک وہ مضبوط مسلک ہے کہ جس میں عباس ابن علی کی اولاد بھی ہے اور حسین ابن علی کی اولاد بھی ہے, حسن ابن علی کی اولاد بھی ہے. اسی لیے میرا امام پکار اٹھتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو یہ بہت زیادہ بیٹے ہوئے ان کے یہاں, اسی لیے ان کی امی کا جو نام تھا وہ نام تھا فاطمہ. ان کی ماں کا عباس کی, حضرت عباس غازی عباس کی امی کا اصل نام تھا اتفاق سے فاطمہ, اور ان کی کنیت تھی ام بنین. ام بنین مطلب بیٹوں کی ماں. ہر ماں بیٹوں کی ماں ہوتی ہے, ہر ماں بیٹوں کی ماں ہوتی. ان کو بیٹوں کی ماں فاطمہ کو کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کسی کے بیٹے بڑھاپے میں کام آنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں, کسی کے بیٹے کمانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں, کسی کے بیٹے نسل چلانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں, لیکن ام بنین کے بیٹے صرف اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ وہ کربلا میں امام حسین کے کام آ جائیں. یہ تھا اصل معاملہ. تو وہ سب شہید ہوئے, وہ سب بھائیوں کی شہادت ہوئی. پھر عبداللہ ابن حسن کی شہادت ہوئی, عبداللہ ابن حسن کی شہادت ہوئی. عبداللہ ابن حسن کی شہادت کے بعد سارے آوان و انصار, حضرت مسلم ابن عقیل کے 2 بیٹوں کی شہادت ہوئی, حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائیوں کی شہادت ہوئی. اس طرح سے ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت نوش کیا. اب وہ خیمے جو بھرے ہوئے تھے وہ سب خالی ہو گئے اور ان میں اب چند نفوس بچے. جب عبداللہ ابن حسن یعنی امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ کی جب شہادت ہو گئی تو اس وقت حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے تھے وہ اپنی ماں کے پاس گئے, کہنے لگے امی میرا بھائی شہید ہو گیا, میرے کئی چچے شہید ہو گئے, عوان و انصار شہید ہو گئے, آپ ایک کام کریں, چچا جان سے کہیں کہ وہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں. حضرت امام حسن کی بیوی اور امام قاسم کی امی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئی, کہنے لگی کہ آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے بیٹے قاسم کو آپ میدان میں جانے دیں. امام نے سر جھکا کر کے خاموشی اختیار فرمائی. تھوڑی دیر وہ کھڑی رہی اور چلی گئی, اس لیے کہ ان کا خیمہ الگ تھا, خواتین کے خیمے الگ الگ تھے, امام حسین کا خیمہ الگ تھا. اس طرح سے ابھی بھی اس کی جو ہے وہ حیات کسی نہ کسی اعتبار سے میدان کربلا میں موجود ہے. امام جب خاموش ہو گئے تو وہ چلی گئی. امام قاسم نے پوچھا کیا ہوا امی؟ کہا وہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے. وہ آئے, آنے کے بعد جو ہے امام قاسم نے سرکار امام حسین سے کہا چچا مجھے میدان میں جانے دیں. فرمایا نہیں, تم نے نہیں جانا ہے, تمہارا بھائی چھوٹا ہے, چھوٹے کا مستقبل کس نے دیکھا؟ حسن مسنہ چھوٹا ہے, اس کا مستقبل کس نے دیکھا؟ میرے بھائی کی نشانی ہو, اگر تم کٹ گئے تو میرے بھیا کی نسل کس سے چلے گی؟ تم نے نہیں جانا. حضرت امام قاسم سیدہ زینب کے پاس جا کے کہتے ہیں پھوپھی آج قاسم یتیم ہو گیا. حضرت زینب سے امام قاسم نے کہا پھوپھی آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا. پھوپھی نے سر پہ ہاتھ پھیرا, کہا میرے لال دل کو چھلنی نہ کر, آج ایسی بات کیوں کہتا ہے؟ کہا پھوپھی جس دن سے میرے ابا کی شہادت ہوئی تھی اس دن سے لے کے آج تک میرے چچا نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ قاسم یتیم ہے. جملے مکمل ہونے سے پہلے مراد پوری کر دیتے تھے. کبھی میں نے اپنے چچا سے نہ نہیں سنا تھا, پھوپھی آج میں نے اپنے چچا سے نہ سنا ہے. مجھے آج احساس ہوا میرا بھی باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے میدان میں جا کر شہید ہونے کی اجازت دے دیتا. ایسے میں امام قاسم بے چین ہوئے اور بے چین ہو کر کے آپ نے اپنے وجود پر جو ہے بے قراری سے ہاتھ ملنا شروع کیا. تو آپ کے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا, اس پہ ہاتھ پڑا تو جیسے امام قاسم کو گویا کہ گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا. اور امام قاسم علیہ جدہ علیہ السلام نے فوراً وہ دن یاد کیا جو دن 28 صفر کا دن تھا. اور امام حسن مجتبیٰ جب الٹی کرتے تھے, قے کرتے تھے تو اس میں آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے تھے. لیکن اس وقت جب آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے تھے تو امام نے اپنے بیٹے حضرت قاسم سے کہا تھا قاسم کاغذ اور قلم لا, کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں. اس مصیبت میں بھی جب ٹکڑے آنتوں کے کٹ کٹ کے نکل رہے تھے تو آپ نے کاغذ اور قلم منگا کر کچھ لکھا. کہا بیٹا جب تجھ پہ بہت بڑی مصیبت آئے اس وقت یہ میری تحریر کھول کے پڑھنا, اس کو اپنے بازو پہ باندھ لیا تھا. شہادت حسن کے بعد سے لے کر میدان کربلا میں پہنچنے تک چچا نے کبھی مصیبت دیکھنے ہی نہیں دی.
امام حسین نے کبھی انہیں غم دیکھنے ہی نہیں دیا، اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، اپنی اولاد سے زیادہ انہیں خوشیاں عطا کی. لیکن آج جب نہیں کہا نا تو کہا کہ آج مصیبت آ گئی، اور وہ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، مضمون یہ تھا، میرے بیٹے میرے دل کے چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھے یقین ہے کہ تو آج میدان کربلا میں ہے اور میرے بھائی حسین کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. میرا حکم ہے کہ میرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دے اور شہید ہو جا. امام قاسم یہ تحریر لے کر اپنی پھوپھی سے کہتے پھوپھی دیکھو اب مجھے کون روک سکتا ہے. المختصر یہ وہ تحریر امام حسین کو دکھائی گئی. امام تحریر دیکھ کر بہت روئے. امام تحریر دیکھ کر کہا کہ اب میں اپنے بھائی کی روح کو ناراض نہیں کر سکتا. جاؤ. جب قاسم کو میدان میں بھیجا جا رہا تھا، ابن جریر طبری کے بیان کے مطابق، اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، بیان کے مطابق جب ان کے سر پہ امامہ باندھا گیا، قاسم کے سر پہ امامہ باندھا گیا، ان کی امی باندھ رہی تھی امامہ، امام قاسم کے سر پہ جو امامہ باندھا جا رہا تھا اس میں بھی پیون لگے ہوئے. پیون والا امامہ ایک ماں اپنے بیٹے کو باندھ رہی تھی، اور جو جوتے اس وقت امام قاسم نے پہنے تھے، ابن جریر لکھتے ہیں، حمید ابن مسلم کی روایت بیان کرتے ہوئے کہ وہ اس طرف لشکر میں تھا اور دیکھ رہا تھا کہ امام قاسم کے امامے پر پیون، کپڑوں پر پیون، اور الٹے پیر میں جو جوتا تھا اس کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. لیکن ابن مسلم کہتا ہے کہ اس کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی چمک کی وجہ سے کربلا کے ذرے جگمگانے لگے. اتنا خوبصورت تھا وہ جوان جسے قاسم کہتے ہیں. اور پھر امام علی مقام نے امام قاسم کو گھوڑے پہ سوار کر کے میدان کی طرف روانہ کیا. امام قاسم جب میدان میں آئے تو آنے کے بعد ان کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آ کر کے ان کا مقابلہ کرتے. آپ نے اعلان کیا، میں حسن کا بیٹا ہوں اور علی کا پوتا ہوں. جب گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا تو ان کی امی نے کہا تھا، قاسم دنیا تیرے باپ کو بزدلی کا تانا نہ دے، دنیا یہ نہ کہے کہ حسن کو جنگ کرنے نہیں آتی تھی، جا کر کے اس داغ کو دھل دے کہ تو کسی بہادر باپ کا بیٹا ہے. امام قاسم چلے اور چلنے کے بعد جب گئے تو سامنے کسی میں ہمت نہیں تھی. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر کو اٹھا کر دیکھے. ابن جریر طبری اس شخص کا نام ہے کہ جس کی تفسیر بھی لوگوں کے درمیان ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ابن جریر اس ہستی کا نام ہے. ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ کسی میں ہمت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، اور وہ کہہ رہے تھے میں علی کا پوتا حسن کا بیٹا ہوں، آؤ کون مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے. کوئی نہیں آیا. تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی نے کہا، ابن سعد تو آ نکل کر، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر. 3 دن کی پیاس ہے، 4تھا دن شروع ہو چکا ہے، 4تھا دن بھی چڑھنے لگا ہے، ایسے میں آپ جو ہے مبازرت طلب فرما رہے ہیں. ابن سعد نے دیکھا کہ یہ تو حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے. اس نے ارزق نامی پہلوان کو کہا کہ تو جا، اس لیے کہ تو 10,000 روپے تنخواہ لیتا ہے یزید سے، اس لیے تو نے جانا ہے. اس نے کہا یہ چھوٹے بچے سے میں کیا جنگ کروں گا، یہ مجھ سے کیا جنگ کرے گا. اور اس کے بعد کہا کہ مجھے جانا جو ہے اس کے سامنے میری توہین ہے، اس لیے کہ میں 1000 لوگوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں، اس بچے کے سامنے مجھے بیچ کے میری توہین نہ کر. اس نے کہا وہ بچہ دکھ رہا ہے تجھے، لیکن وہ علی کا بچہ ہے، تجھے نہیں پتا ہے، وہ علی ابن ابو طالب کا پوتا ہے، تجھے نہیں پتا ہے. اس نے کہا دیکھ میرا ایک ہی بیٹا اس کا کام تمام کرے گا. اس نے ایک بیٹے کو بھیجا. امام نے بلا مبالغہ ایک تلوار میں ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے. اس کے بعد اس نے دوسرے کو بھیجا، دوسرے کے بھی ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کیے. تیسرے اور چوتھے کا انجام بھی یہی کیا. آخر کار وہ مست ہاتھی کی طرح جب امام کی طرف بڑھا تو حضرت امام علی مقام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرے قاسم کے سامنے اب ارزق آ رہا ہے، 1000 سے جو اکیلے لڑ سکتا ہے وہ آ رہا ہے. امام نے سر سجدے میں رکھا، اللہ میرے لال کی لاج رکھنا. ابھی امام یہ دعا ہی کر رہے تھے کہ حضرت امام قاسم نے کہا چچا سجدے سے سر اٹھائے، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، میں نے ارزق کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. ارزق کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی نے، لیکن کیے بھی کس شان سے تھے کہ جب اس نے تلوار لہرائی اور امام قاسم پہ حملہ کیا تو انہوں نے جیوت ڈھال پہ روکا، اس سے امام قاسم کے ہاتھ پر زخم آ گیا. لیکن جیسے ہی زخم آیا تو حضرت امام قاسم نے فرمایا اتنا
इतना बड़ा पहलवान है, तुझे जंग के उसूल याद नहीं है, तुझे तो ज़ैन कसना भी नहीं आती है। जैसे उसने ज़ैन की तरफ देखा, इमाम ने जोरदार वार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाह अकबर। ये मंजर इब्ने साद ने देखा। उसने कहा इस बच्चे से अकेले लड़ोगे तो ये पूरा लश्कर साफ कर देगा, प्यासे है तो ये हाल है। एक काम करो, चारों तरफ से इसको घेर लो। हजरत इमाम कासिम को जब चारों तरफ से घेर लिया गया और हर तरफ से तीर बरसाए जाने लगे, तारीखी रिवायत के मुताबिक जब इमाम कासिम को चारों तरफ से घेर करके तीर बरसाने लगे, नेज़े मारने लगे, इमाम कासिम जो है घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। एक तारीखी रिवायत यह भी है कि जिस वक्त इमाम कासिम घोड़े से नीचे आए, आवाज दी, मेरे चचा मेरी खबर लो। इमाम अली मकाम वहां से निकल कर जब आप जो है अपना घोड़ा दौड़ाने लगे, उतने टाइम में, उतने वक्त में उन जालिमों ने हजरत इमाम कासिम को शहीद कर दिया। और सिर्फ शहीद ही नहीं किया, बल्कि शहीद करके कासिम के लाश पर इतने घोड़े दौड़ाए जैसे किसी चीज को बार बार मार कर जब मारा जाता है तो वो चीज कैसे पतली होती चली जाती है, फैलती चली जाती है। बयान किया जाता है कि जब हुसैन पाक तशरीफ लाए और कासिम का लाशा इस हालत में देखा तो उठाया और उठा करके कहा, अल्लाह उनको नामुराद करे जिसने मेरे कासिम का ये हाल किया है। मौरिख बयान करता है इमाम कासिम को इतना कुचल दिया गया था कि जिस वक्त इमाम हुसैन कासिम का लाशा लेकर के जा रहे थे तो कासिम का सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा हुआ था, लेकिन कासिम के पैर जमीन पर रगड़ रहे थे, जमीन से जो है वो रगड़े जा रहे थे। जब बीबियों ने कासिम का लाशा देखा तो कासिम के लाशे से चिमट गई और रोने लगे। अल्लाह अकबर। ये हाल है। अब अपने दिलों में जायज़ मुरादें लें और जायज़ मुरादें ले करके फिर दिल के कानों से अल्लाह अकबर हज़रत गाजी अब्बास की शहादत सुने, बाबुल हवाइज कमर बनी हाशिम की शहादत सुने। हमारे यहाँ ये हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया, इन लोगों के नाम और शहादत को सुनते वक्त जो मुरादें दिल में ली जाती अल्लाह पूरी फरमा देता है। अभी बात यही हुई, इमाम कासिम शहीद होकर के मैदान से लाए गए, लाशा रखा गया। इधर सकीना ने अब्बास से कहा, चचा आपसे जब भी मैंने जो मांगा आपने मुझे अता किया। मेरे चचा आपकी सकीना प्यासी है, भैया अली असगर प्यासा है, चचा थोड़ा सा पानी ला दो, थोड़ा सा पानी ला दो चचा, हम आपके बड़े एहसानमंद हैं और मजीद एहसानमंद रहेंगे। इसलिए कि मेरा भैया प्यास की वजह से कभी पैरों को फैलाता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी मुट्ठियों को खोलता है, कभी मुट्ठियों को बंद करता है। चचा थोड़ा सा पानी ला दें आप। हजरत अब्बास अलमदार ने जो है मशकीज़ा कंधे पे डाला, 2 लोटे हाथ में लिए और उस वक्त हजरत इमाम से कहा, आका मुझे इजाजत दे कि मैं मैदान में जाऊं। हालांकि कई बार ये मैदान में लड़के जाके आ चुके थे, तारीख में आते जाके आ चुके थे। अभी इस वक्त जनाबे अब्बास कह रहे थे, अब्बास अलमदार गाजी अब्बास कमर बनु हाशिम, आका मुझे मैदान में जाने, मुझे फुरात पर जाने दे। सकीना की, असगर की प्यास, बच्चों की प्यास मुझे नहीं देखी जाती। इमाम अर्श मकाम ने कहा, नहीं अब्बास नहीं, तुम जाओगे तो मेरी कमर टूट जाएगी, तुम जाओगे तो मेरे लश्कर का अलम कौन संभालेगा, तुमने नहीं जाना। अब्बास ने कहा, बीबी ज़हरा के नाम का वास्ता मुझे न रोको, शहजादी सकीना को मैं महरूम नहीं कर सकता। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। अब्बास की पेशानी चूमी और चूम करके कहा, अगर बेसहारा छोड़कर जाना ही है तो फिर जाओ। अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। जिसने हजारों का लश्कर देखकर कभी ना रोया, एक जुमले ने अब्बास को रुला दिया। अब्बास घोड़े पर बैठे, मशकीज़ा कंधे पे डाला, हाथ में तलवार ली और निकले। हजारों का दस्ता फुरात के किनारे पर है। कुत्ते पानी पी सकते हैं, सुअर पानी पी सकते, खिंजीर सुअर पानी पिए, चरिंद पिए, जानवर पिए, सब पिए, काफिर पिए, यहूदी नसरानी मुशरिकीन सब पिए, सबको इजाजत है पानी पीने की। कौन नहीं पी सकता? साकिए कौसर के नवासे नहीं पी सकते। पैरा लगा दिया गया है, हजारों का पैरा, एक कतरा नहीं देंगे इनको। भूखे प्यासे ये हैं, पानी पी लेंगे तो अंजाम क्या होगा। अब्बास ने तलवार चलाई। कहते हैं जनाब अब्बास का कद इतना ऊंचा था कि वो ऊंट की पीठ पे हाथ रख सकते, जब खड़े होते तो ऊंट की पीठ पे। अब्बास 34 साल की उम्र है, 26 हिजरी में 4 शाबान को पैदा हुए हजरत अब्बास, और इस वक्त उनकी उम्र 34 साल की। लेकिन इतनी फुर्ती से लड़ते थे कि बस में उनकी जिंदगी पर अगर गुफ्तगू हो तो एक तवील वक्त जो है वो उन्हीं की जिंदगी बयान की जा सकती है। बहरहाल जब उन्होंने लड़ाई की, लड़ते लड़ते वो फुरात में पहुंचे।
گھوڑا لے کر فرات میں پہنچے، اترے، مشکیزہ بھرا، کندھے پہ ڈالا، ہاتھ میں پانی لیا، ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہتے تھے کہ ضمیر نے کہا عباس نبی کے نواسے پیاسے ہیں، ہاں یہ علی کے بیٹے، لیکن سیدہ فاطمہ کی نسبت سے وہ لوگ نواسے ہیں نا، اسی لیے عباس نے ساری زندگی امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا. اور حضرت ام بنین کہتی تھی میں بھی علی کی بیوی ہوں لیکن فاطمہ کی کنیز ہوں، بیوی علی کی ہوں مگر فاطمہ کی کنیز ہوں، اس لیے کہ فاطمہ کی سوکن ہونے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ فاطمہ کو مرتبہ. ام بنین کے جملے یہ ہیں کہ کنیز ہوں، اور عباس ساری زندگی حسنین کے بھائی ہونے کا تصور مت کرنا بلکہ کنیز زیادہ ہونے کا تصور کرنا کہ تو بھائی نہیں بلکہ کنیز زیادہ ہے، علی کا بیٹا لیکن کنیز زیادہ، تیری ماں کنیز ہے حسن اور حسین کی امی کی. یہ شان تھی. اللہ اکبر. اس خاندان علی وقار کو جس نے جانا اس نے جانا، اے غیروں کا کیا کام کی انہیں جانے. ارے جو ان کو جان لیتے ہیں پھر جبریل جیسے بھی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آتے. ان کو جاننے کا معاملہ ہے، ان کی معرفت کا معاملہ ہے، بلکہ ان کی معرفت جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ اللہ کا ولی بنا دیا جاتا ہے، اسے مقام ولایت عطا کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی معرفت نبی کی معرفت ہے، نبی کی معرفت خدا کی معرفت ہے، اور خدا ہی کی معرفت کو مقام ولایت کہتے ہیں. عباس نے کہا آقا میں چلا، اور گئے فرات میں گئے، پانی ہاتھ میں لیا تو سکینہ اور اصغر کی پیاس یاد ہے. کہا کہ نواسے رسول پیاسا ہے، میں کیسے پہ پانی چھوڑ دی. تاریخ میں آتا گھوڑے سے کہا تو پی لے، اس نے بھی منہ ہٹا کر کے گویا کہ کیا اللہ نے مخلوق کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت تھی. کوئی سے کہانی قصہ کہے تو شوق سے کہے ہم عشق کے بندے ہیں. گھوڑے نے بھی پانی نہ پی کر بتایا میں بھی حسینی ہوں. مولا عباس غازی عباس جو ہے وہ اپنی سواری پر بیٹھے گھوڑے پر ایڑ لگا دی. شمر لعین نے آواز لگائی خبردار ایک قطرہ بھی پانی خیمے میں پہنچنے نہیں پائے ورنہ کوئی بچ کے نہیں. اب اپنی عورتوں کو بیوہ ہونے سے، اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے، پانی مت جانے دو. لوگ بڑھ کر آئے، عباس مقابلہ کرتے رہے، ایک بار میں کئی کے ٹکڑے کیے، لیکن پیچھے سے ایک بدبخت آیا، اس نے حضرت عباس کے ایک ہاتھ پر وار کیا، ہاتھ کٹ کے گرا. حضرت عباس نے مشکیزہ دوسرے کندھے پہ ڈالا الٹے ہاتھ کی طرف، اور اسی سے لڑتے بھی رہے، اور اسی میں علم بھی تھا. ایک ہاتھ میں تلوار بھی ہے، علم بھی ہے، اور پیٹھ پہ مشکیزہ تھا. دوسرا ہاتھ کاٹا تو مشکیزے کو دانت سے پکڑا اور کٹے ہوئے بازو سے حسین کا علم سنبھالا، کٹے ہوئے بازو سے حسین کا علم سنبھالا. اور جیسے گھوڑا تیزی سے دوڑا رہے تھے کہ میں تو شہید ہوا، لیکن پانی سکینہ تک پہنچے، علی اصغر تک پانی پہنچے. بس ایک بدبخت نے کہا وہ چلا پانی خیمے اہل بیت کی طرف. کسی نے کہا تیر چلا دو تاکہ مشکیزہ ہی پھٹ جائے. مشکیزے پہ تیر چلا، مشکیزہ پھوٹ گیا، سینے پہ تیر لگا. عباس پھوٹ کر رونے لگے. آواز لگائی یا حسینہ یا حسینہ، اے حسین میری طرف دیکھیں، میری مدد کریں. اور آپ جانتے ہیں یہ کہتے ہوئے عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. اب تھوڑا اندازہ کریں آپ، جب کوئی بائک چلاتا ہے، اور بائک سے گرتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے یا میں اس ہاتھ پر گروں یا میں اس ہاتھ پہ گروں. اس لیے کہ جو ہاتھ پہ گرتے ہیں ان کو چوٹ کم آتی ہے، اس لیے انسان کبھی اس ہاتھ پہ کبھی اس ہاتھ پہ گرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ اکبر، جس کے تو دونوں بازو ہی پہلے کٹ چکے تھے، کس ہاتھ پہ گرتا عباس؟ حضرت عباس جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے، حضرت امام علی مقام علی جدی والی سلام کی چیخ نکل گئی، اور آپ جو ہے پیدل دوڑے اور کہنے لگے ہائے عباس، ہائے عباس. آپ نے گھوڑا بھی نہیں لیا، پیدل دوڑے. جیسے امام جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ عباس کے دونوں بازو کٹے ہیں، پرچم زمین پہ گرا ہوا ہے. مولا نے دونوں بازو کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگے اور کہتے تھے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی. یہ کہتے ہوئے مولا حسین حضرت عباس کے پاس پہنچے. عباس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ان کا وجود اپنی گود میں لیا. عباس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کے امام نے کہا عباس کوئی تمنا ہو تو پیش کر دو. عباس نے کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جانا.
आपको वास्ता आपकी अम्मी फातिमा का, मेरे लाशे को खैमे, सबके लाशें आपने खैमे में जमा किए, मुझे खैमे में मत ले जाना, मुझे यही छोड़ दे, आपको आपकी अम्मी का वास्ता। इमाम ने कहा अब्बास तेरा लाशा दुश्मन के हवाले कैसे कर दूं? कहा दुश्मन के हवाले कर दे, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं सकीना को मुंह नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने सकीना से वादा किया था कि मैं तेरे लिए पानी जरूर लाऊंगा। मेरे आका हुसैन जब मेरे हाथों को सकीना खाली देखेगी तो उसको बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए मेरा लाशा यही छोड़ दे, कम से कम जितनी देर तक के मेरा लाशा सकीना की नजरों से ओझल रहेगा उतनी देर तक सकीना को सब्र तो रहेगा कि चचा गया है, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, मायूस तो नहीं होगी। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम को ये कहा और फिर कहा मेरी शहादत की खबर मेरी सकीना को मत देना वरना वो मायूस हो जाएगी। यही जुमला आखिरी था और अब्बास ने आंखें बंद कर ली। कहते हैं मौरखीन लिखते हैं, अल्लामा काशफी ने लिखा है कि फिर उसके बाद इमाम मजबूरन फातिमतुज़ ज़हरा के वास्ते पे मजबूर हो गए और अब्बास का लाशा वहीं पर छोड़ दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि करबला में शोहदा के सबके लाशें एक साथ है, लेकिन हजरत अब्बास का जो है वो मज़ार मुबारका कुछ दूर पर है, यानी मैदान करबला जहां था, मैदान करबला जहां था वहीं पर जनाब अब्बास का मज़ार मुकद्दस भी मौजूद है। हजरत अब्बास की शहादत हो गई। इमाम हुसैन जब अब्बास की शहादत हुई तो अपनी कमर पे हाथ रखकर झुके हुए बदन से चल रहे थे। ज़ैनब ने पूछा हुसैन क्या हुआ? कहा कि मेरी कमर टूट गई है, मेरा भाई दुनिया से चला गया, मेरी कमर टूट गई। सिर्फ ज़बान से नहीं कहा, वाकई उसका असर कमर पे महसूस किया इमाम ने। इमाम कहते हैं ज़ैनब मेरी कमर टूट गई है। सैयदा ज़ैनब भाई से लिपट लिपट के रोने लगी। अभी यही कुछ हो रहा था। इमाम ने कहा ज़ैनब चेहरे पे तमाचे मत लगाना, मातम नहीं करना, आओ फुगा नहीं करना, आओ बुका नहीं करना, तुम्हें बहुत सब्र करना है। अब मैंने जाना है मैदान करबला में और उन जालिमों से मैंने जंग करनी है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हजरत मौला अली अकबर हम शबीह पैगंबर, हाय हाय, एक मैयत होती है तो कितने दिन तक लोगों को दुख होता है, एक मैयत पे कितना दुख होता है। एक बच्चा मर जाता है तो माए बरसों याद रखती है, अभी ये गया तो अभी ये गया तो अभी ये गया तो अभी ये गया, सुबह से लाशें उठा रहे। और अभी हम शबीह पैगंबर बेटा सामने आके खड़ा होता है, अब्बा मैं भी जाऊंगा, बस उसूल बरकत के लिए चंद जुमले मौला अली अकबर की बारगाह में खिराज पेश कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी नौकरी अहले बैत की बारगाह में गुलामी की नज़र कबूल कर ले। पूरी शहादत नहीं पढ़ सकता, बस मुख्तसर इतना। इमाम ने कहा तुम नहीं जाओगे, तुमने नहीं जाना है, तुमने नहीं जाना है। अली अकबर ने कहा सब शहीद हों, सब शहादत के मर्तबे पाएं, मैं महरूम रहूं? अब्बा मुझे जाने दे, जाने दे, आपने तुम नहीं जाओगे, किस मुझसे इजाज़त दो तुम्हें, हम शबीह रसूल, तस्वीर रसूल हो, जब नाना की याद आती है तो हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे बाद किसको देखेंगे? कहा कि आपके बाद मैं नहीं जी सकता अब्बा जान, मैं आपसे पहले जाऊंगा। सब जानते थे ना कि कहाँ इनको कायल किया जा सकता है, माइल किया जा सकता है। फौरन अली अकबर ने कहा अब्बा आपके नाना का वास्ता मुझे जाने दो ना। जैसे बेटे ने नाना का नाम लिया मौला हुसैन फूट फूट के रोने लगे। यहाँ पर आप भी और बच्चों के बाप हो, मैं भी हूँ, अल्लाह सबकी औलाद सलामत रखे। बच्चे घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो दिल कितना बेचैन रहता है, बच्चे स्कूल से लेट आते हैं तो घर वाले कितने बेचैन हो जाते। 56 साल का एक बाप 18 साल के बेटे को सीने से लगा रहा था, ये कहकर कि ठीक है नाना का वास्ता दिया है जाओ। एक बाप जब किसी बेटे के सर पे अमामा बांधता है 18, तो शादी का दूल्हा बना के हुसैन तुम्हारे सब्र को किस मुंह से सलाम करूं। इमाम हुसैन अपने बेटे के सर पे अमामा बांध रहे, शादी का नहीं शहादत का, शहादत का दूल्हा बना रहे। अल-मुख्तसर ये के घोड़े पे बिठाया और कहा कि जाओ तुम्हारी अम्मियों को सलाम कर लो। 3 बीबियां थी करबला में, हज़रत शेरबानो, हज़रत रुबाब, हज़रत लैला, और बीबियों हैरत में देख रही थी तस्वीर रसूल को, शबीह पैगंबर को। ऐसे में अली अकबर आखिरी सलाम करते हैं,
یہ خون کا ایک ایک قطرہ پوری امت کے سر پر قرض ہے قیامت تک۔ دین کے لیے کچھ کیجئے، دین کے لیے کچھ کیجئے، دین کو ہلکا مت سمجھیے۔ آج بھی اللہ کا دین تمہیں آواز دے رہا ہے، دین کے لیے کچھ کیجئے۔ جان نہیں دے سکتے تو وقت دو، دولت دو، ٹائم دو۔ امام نے اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنایا، بیویوں کے پاس بھیجا۔ سیدہ زینب سینے سے چمٹا کر کے رونے لگی، پیشانیوں کو بوسہ دینے لگی۔ علی اکبر کہتے جلدی کرو، مجھے چھوڑو، جلدی کرو۔ امام علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا گیا۔ جیسے علی اکبر آگے بڑھے، پلٹے، بابا کا چہرہ دیکھا، حسین پاک نے کہا علی اکبر واپس آ۔ پھر وہ واپس آئے، امام نے سینے سے لگایا، رونے لگے، جاؤ اللہ کی امان میں دیا تمہیں۔ پھر گئے، پلٹ کر بابا کو دیکھا، واپس آ۔ پھر واپس آئے، سینے سے لگائے، چوما، رونے لگے، کہا جا تجھے اللہ کی امان میں دیا۔ پھر علی اکبر گئے، واپس مڑ کر کے دیکھا، واپس آ۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا شہادت میں تاخیر کیوں تاخیر ہے؟ آپ مجھے بار بار واپس کیوں بلاتے ہیں؟ امام کہتے ہیں علی اکبر آج تجھے شاید میرے درد کا احساس نہ ہو، تجھے میری محبتوں کا احساس نہ ہو۔ میرے بیٹے آج حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، تجھے اس کا احساس اس دن ہوتا کہ تیری طرح کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوتا، تیری طرح ہم شبیہ پیغمبر، تیری طرح کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوتا، اور وہ دشمن کے نرگے میں شہید ہونے کے لیے جاتا، تو اس وقت تیرے دل پر جو گزرتی، اس وقت وہ تیرے بابا حسین کے دل پہ گزر رہی ہے۔ جاؤ۔ علی اکبر رو پڑے، امام پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اور اللہ سے کہتے تھے اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے۔ امام کا وہ شہزادہ کربلا کی طرف گیا اور آپ نے یہ کہا انا علی ابن حسین ابن علی، میں حسین کا بیٹا علی کا پوتا علی ہوں، علی ابن حسین ابن علی ہوں، اور نحنو اہل البیت اولا بن نبی، ہم اہل بیت ہیں اور ہم لوگ سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریبی ہیں۔ یہ کہہ کر کے کہا آؤ میرا مقابلہ کرو۔ مختصر یہ کہ امام علی اکبر نے خوب جنگ کی، سینکڑوں کو قتل کیا، پلٹ کر آئے، کہتے بابا بہت پیاس لگی، بابا بہت پیاس لگی، تھوڑا سا پانی ملے نا، میں سب سے لڑ سکتا ہوں۔ امام نے کہا کہ بیٹے پانی تو نہیں دے سکتا، البتہ جب ہمیں پیاس لگتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا اپنی زبان چساتے تھے، میری زبان چوس دو۔ سوکھ کر کاٹا ہو گئی تھی حسین کی زبان، علی اکبر نے باپ کی سوکھی زبان چوسی اور آخری سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق امام علی اکبر جب دوسری مرتبہ گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، ہزاروں کے لشکر میں گویا کہ حسین کا چاند اس وقت گہن میں آ گیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور تیروں کی تلواروں کی برسات گویا ہونے لگی۔ ایک بدبخت نے امام علی اکبر کے سینے میں نیزہ ڈالا، نیزہ سینے کو چیرتا ہوا پیٹ کی طرف باہر نکل گیا۔ علی اکبر زمین پر آ گئے اور آواز دی یا اباہو ادرکنی، میرے ابا جی میری مدد کیجئے۔ امام پاک جیسے ہی دوڑے، دوڑنے کے بعد گئے تو دیکھا کہ علی اکبر پیروں کو زمین سے گھسڑ رہے، زمین پہ رگڑ رہے تھے پیروں کو، درد کی وجہ سے پیروں کو زمین پہ رگڑ رہے تھے۔ دل میں مرادیں لیں، علی اکبر پاک کی شہادت سنیں، اللہ اکبر۔ جب پیروں کو زمین پہ رگڑ رہے تھے مولا حسین پہنچے، پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد پھر بیٹے کا وجود اپنی گود میں لیا، غبار صاف کیا، زلفیں درست کی، اور اس کے بعد جب ٹھنڈے ٹھنڈے والد کے ہاتھ چہرے پہ لگے، آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کیا حال ہے؟ سینہ پکڑ کے کہتے ہیں ابا بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہے ابا جی، یہ میرے سینے سے آپ نیزہ نکال دیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں پھر اشقیاء سے جنگ کر سکتا ہوں۔ 56 سال کے باپ نے 18 سال کے بیٹے کا زمین پہ رکھا اور رکھ کر کے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد مولا حسین پاک نے جیسے ہی جو ہے وہ نیزہ نکالا، ابن عساکر کہتے ہیں کہ نیزے کی نوک پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ حسین نے بیٹے کے دل کا ٹکڑا جیسے ہی نیزے کی الی پہ دیکھا، اللہ اکبر، امام علی مقام نے جیسے ہی بیٹے کے دل کا ٹکڑا نیزے کی الی پہ دیکھا، ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر تک حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے تھے، لیکن جیسے
ज़ैनब कुबरा ने जब अली अकबर का लाशा हुसैन के हाथों में देखा तो कहने लगी शेरबानो, भैया पे वो गम टूटा कि बेटे की शहादत के सदमे ने मेरे हुसैन को बूढ़ा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद भी अली अकबर की शहादत भी थी, बीबियां लिपट लिपट कर शोहदा से रो रही थी, आए भर रही थी, अब सिसकियां बुलंद हो चुकी थी। ऐसे में इमाम कहते हैं अब देर न करो, मुझे जाने दो, वो मेरी खून के प्यासे हैं। इमाम तैयारी करने लगे, नाना का अमामा सर पे बांधने लगे, पटका, अल्लाह अकबर, जाफर तैयार का, अल्लाह अकबर, जाफर तैयार चच्चा का पटका बांधने लगे, जुल्फ़िकार हैदरी अपने हाथ में लेने लगे। उस वक्त जो है अल्लाह अकबर, बीबी ज़ैनब आई हाथ में 6 महीने का बच्चा लेकर, कहने लगे भैया आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया, मुझे बगैर माँ और बगैर बाप का होने का एहसास होने नहीं दिया। एक बात मानो, ये बच्चा रोते हुए बेहोश होता है, इसके आंसू नहीं देखे जाते, मेरे भैया जा कर के इस बच्चे के लिए कुछ पानी मांग लो। इमाम ने कहा मेरे घर की रीत मांगना नहीं है, बीबी ज़हरा का वास्ता, अम्मी का वास्ता, चले जाओ, ये बच्चे को तो पानी वो पिला, सबसे छोटा ही इसे पिला देंगे। मुख्तसर ये इमाम ने अली असगर को हाथ में लिया, उनके पास गए, बस इख्तिसार से शहादतें पढ़ रहा हूँ, कोई तफसील नहीं। इमाम ने अली असगर को हाथ में लिया और आस्तीन का जो है वो धूप से साया किया, आस्तीन का साया किया और उनके पास ले जा करके कहा देखो ये 6 महीने का मासूम बच्चा है, मैंने बैत का इनकार किया, इसने तो कुछ नहीं किया ना, इसको चंद कतरे पानी पिला दो, ये नबी के नवासे का बेटा है। एक बदबख्त ने कहा हुसैन अभी इस बच्चे को लाए हो, फिर किसी और को लाओगे, फिर किसी और को लाओगे, हम पानी पिलाते रहेंगे। एक पलीद ने कहा नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, उसने कहा सांप का बच्चा भी सांप होता है, और उसने बदबख्त ने पानी देने से इनकार किया। अमर बिन साद पलीद ने और शिमर ने हुरमला बिल काहिल से कहा कि हुसैन को बेटे के रोने का बड़ा एहसास है, इसलिए एक काम करो, इसके बेटे पे ऐसा तीर चलाओ कि इसका बेटा कभी न रोए। मौर्रिखीन ने लिखा है हज़रत अल्लामा अब्दुस्सलाम रज़वी अपनी किताब में लिखते हैं कि 2 किस्म के तीर होते थे, एक इंसानों पे चलाने का और एक घोड़ों पे चलाने का, और घोड़ों पे चलाने में भी 2 किस्म के तीर होते थे, एक को 1 नोक होती थी घोड़े पे चलाने और एक को 3 नोक होती, एक तो घोड़े पे चलाने का तीर और उसमें से एक को 1 नोक होती थी घोड़े पे चलाने की, और एक को 3 नोक होती थी। 3 नोक वाला तीर हुरमला बिल काहिल ने ये कह करके हंसते हुए चलाया, हुसैन बच्चे के रोने का इतना एहसास है, ये ले आज के बाद तेरा बच्चा कभी नहीं रोएगा। वो तीर चला, 6 महीने का बच्चा, 6 महीने की उम्र क्या होती। मेरे मुल्क के मुशरिकीन भी 6 महीने के बच्चों पे रहम करते, काफिर भी 6 महीने के बच्चों पे रहम करते। मैंने ट्रेनों में, बसों में देखा कि छोटे छोटे बच्चे जब बसों में रोते हैं तो हिंदुस्तान के काफिर मुसलमान औरतों से कहते हैं कि सिस्टर कोई तकलीफ हो तो बताएं, हम तुम्हारी मदद करें। 6 महीने के मासूम बच्चे, वो भी कौन सा बच्चा जिनके नस्ब में कोई शक नहीं, जिनके खानदान में कोई शक नहीं। लोग कहते करबला बयान करें, लोग कहते करबला बयान करें, हम कहते किस मुंह से बयान करें। क्या अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी है? लोगों ने तो अल्लाह अकबर, किसी ने माल दिया तो जान नहीं दी, जान दिया तो घर नहीं दिया। ये नबी के घर वाले हैं, घर भी कुर्बान किया, दौलत भी कुर्बान की, जान भी कुर्बान किया, सिर्फ इसलिए कि नाना का दीन महफूज हो जाए, नाना के दीन की हिफाजत हो जाए। अल्लाह अकबर। सुनियो, ये अपने आकाओं की कुर्बानी याद रखो, अपनी नस्लों में ये कुर्बानी मुंतकिल करो। बताओ कि जब दीन पे वक्त आए तो 6 महीने का बच्चा भी देखा नहीं जाएगा, वो भी कुर्बान कर दिया जाएगा। इमाम पाक के 6 महीने के बच्चे पर 3 नोक वाला तीर चला, हलक को चीरता हुआ, चूंकि गोद में थे, हलक को चीरता हुआ इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया। हर साल यही दास्तान होगी, यही सुनना होगा, लेकिन जब ये सुनेंगे तो रहमतों का नुज़ूल होगा, निजात होगी, मोहब्बतों का इजहार होगा, तकदीरों का तबादला होगा। इमाम के बाजू में जब वो तीर पेवस्त हुआ तो इमाम ने वो तीर, अभी थोड़ी देर पहले 18 साल के
بیٹے کے سینے سے ایک نیزہ نکالا اور ابھی کچھ منٹ ہی گزرے ہیں کہ امام نے جو ہے اپنے بیٹے کے 6 مہینے کے بچے کی گردن سے حلق سے تیر نکالا. جیسے تیر نکلا خون کی پھوار نکل پڑی. امام نے جلدی سے اس کو ہاتھ میں سمیٹا, چاہتے ہیں آسمان پہ اچھالنا. غیب سے آواز آئی, اگر آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے. زمین پہ ڈالنا چاہ, آواز آئی قیامت تک اناج نہیں اگے گا. امام نے وہی اپنے چہرے پہ مل لیا. اللہ تو گواہ رہنا, قیامت میں حسین اسی حالت میں آئے گا تیری بارگاہ میں, تیری عدالت میں اپنی آل کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے اسی انداز سے آئے گا. امام نے چہرے پہ خون ملا اور اس کے بعد 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کے کہا 18 سال کی قربانی قبول کر لی ہے, 6 مہینے کی یہ معصوم سی قربانی بھی قبول کر لے. جیسے امام آ رہے تھے بیویاں باتیں کر رہی تھی, دیکھا ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچے کو پانی دے دیں گے. دیکھو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے. زینب آگے بڑھی, ہاتھ پھیلائے, بھیا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچے کو پانی دے دیں گے. کہا ہاں میری بہن تیرے بچے کو پانی تو مل گیا, لیکن الحمدللہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں, ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی مل گیا. اب دل پہ ہاتھ رکھو, کلیجے تھامو, اب نواز رسول کی باری ہے. امام علی مقام سر پہ امامہ باندھ چکے ہیں, تیاری کر چکے ہیں, نکلنا چاہتے ہیں. بے ہوش زین العابدین کو دامن کی ہوا دی جاتی ہے. امام زین العابدین ہوش میں آتے ہیں, ابا سارے خیمے خالی ہو گئے, اب جانے دینا اپنے زین العابدین کو. نہیں میرے بیٹے تجھے واسطہ ہے تیرے نانا کا, تیرے دادا کا, تیری دادی کا, تو نے نہیں لڑنا ہے. شہادت قبول, پروگرام قبول, تمہاری مرادیں بھی قبول. مالیگاؤں والو, اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے. اللہ تمہیں کبھی کسی غم میں رونا نصیب نہ فرمائے. اللہ کبھی کسی بلا میں مبتلا نہ فرمائے. اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو شہادت پڑھ دوں گا. سب بیٹھ رہے, کوئی اٹھے گا نہیں تو شہادت پڑھوں گا. ذرا ہاتھ اٹھا لے, مجھے بتا دے. ہاں مجھے پتا ہے, درود شریف پڑھ لے. مجھے پتا ہے تم کربلا والے ہو. یہ ہلکی سی بارش ہو رہی ہے, اس سے بڑی بھی ہوگی تو نہیں جاؤ گے, مجھے پتا ہے. بس بات مکمل کر رہا ہوں, توجہ دے. امام زین العابدین کا تم نے نہیں لڑنا, اس لیے کہ تم صحیح امام پیدا ہوں گے, تم صحیح حسینی نسل چلے گی. پھر میرے امام نے سینے سے لگایا, اور وہ جو علوم تھے, وہ علوم جو رسول اللہ کے سینے سے علی پاک کے سینے میں آئے, علی پاک کے سینے سے حسین پاک کے سینے میں آئے تھے. حسین پاک نے اپنے سینے کے علوم انڈیل دیے امام زین العابدین کے سینے میں. آپ نے سنا نا, میں نے آپ کو اس سے پہلے کی نشست میں بتایا کہ بعض علوم اہل بیت کے لیے مخصوص ہے. وہ علوم اور کسی کو نہیں دیے جاتے, خاندان نبوت کے سوا اور کسی کا حصہ نہیں ہوتے. کبھی کوئی بندہ اس منصب پر آ جائے تو پھر ان کے سامنے وہ کھولے جاتے ہیں, ورنہ اس راز کو اہل بیت تک محدود رکھا جاتا ہے. بلکہ علامہ جامی نے بھی اس کا ذکر کیا, میں اکیلا نہیں ہوں اس میں, جامی نے اس کا ذکر کیا, پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کا ذکر کیا, سینے سے لگایا, اپنا جانشین بنایا. امام زمن نے اپنا نائب امام زین العابدین کو بتایا اور کہا کہ بیٹا میرے بعد بہت دکھ سہو گے, قافلے آل ابا کے تم رہبر و سالار رہو گے, ان کو سنبھال کر مدینے لے جانا. اور تم نے سب دیکھا ہے, جب نانا کے پاس پہنچنا, ساری داستان سنانا, نانا سے میرا سلام کہنا اور کہنا نانا جس حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر تم نے حسین کو پالا تھا, اس حسین نے کندھوں پہ بیٹھنے کا حق ادا کر دیا. پوری داستان سنانا, نانا کو سلام کہنا, ماتم نہیں کرنا, شکوے نہیں کرنا, ناشکری نہیں کرنا, صبر سے کام لینا. یہ وصیتیں کی, چلنے لگے. زینب سیدہ نے کہا بھیا رکو. ایک گٹری کھولی, گٹری کھول کر کہیں پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا, دوپٹہ نکال کر کے کہا ایسے پہچانتے ہو. بھائی بہن زاروں قطار رونے لگے. ہاں امی کا دوپٹہ ہے نا, شب وصال امی نے یہ دوپٹہ مجھے سونپا تھا, کہا تھا زینب کربلا میں جانا تو اسے ساتھ لے جانا. میرا حسین جب اکیلا بچے گا, کوئی نہیں ہوگا, میرا یہ دوپٹہ اس کے کندھوں پہ رکھ دینا تاکہ حسین یہ سمجھے کہ وہ اکیلا نہیں جا رہا ہے, ماں کے آنچل کے سائے میں جا رہا ہے. جس بیٹے کے سر پہ ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا.
भैया ये दुपट्टा अपने कंधों पे रख लो। बीबी का दुपट्टा कंधे पे रखा। सैयदा से इमाम ने फरमाया, मुझे पता है बहुत दुख उठाओगी। ज़ैनब ने अपने भाई को अलविदा कहा। बीबियों ने आखिरी मर्तबा अपने सुहाग को, उजड़ते हुए सुहाग को सलाम कहा। उस्ताद ज़मान हज़रत हसन बरेलवी कहते हैं, फ़ातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है। मियाने अहले बैत सुहाग उजड़ रहा है। बीबियाँ हसरत यास की तस्वीर बनी हुई है। दोनों बहनें ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रोते रोते बेहाल है। ऐसे में इमाम निकलते हैं। सकीना लिपट जाती है, लिपट के कहती है, बाबा जो जाता है वापस नहीं आता, जो जाता है वापस नहीं आता। आप भी जा रहे हैं बाबा? बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी मौत का जाम पीने जा रहे हैं बाबा? इमाम ने कहा, हाँ बेटी, जिसके सब ख़त्म हो जाएं फिर वो मौत का जाम न पिए तो कौन भी क्या पिए। मासूम सी सकीना ने कहा, बाबा आप एक काम करें ना, हमें वहाँ जाने से, आप मैदान में जाने से पहले हम सबको नाना के शहर में भेज दीजिए ताकि हम लोग जुल्म से बच जाएं बाबा। बाबा आपके जाने के बाद वो हमें तमाचे मारेंगे, हमारे खैमे लूटेंगे बाबा, वो हमारी चादरें लूटेंगे। इमाम ने कहा, बेटी तुम जो कह रही हो उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी नाना का दीन आवाज़ दे रहा है। तुम्हारे चेहरे पे तमाचे तो देख सकता हूँ, नाना के दीन को उजड़ता नहीं देख सकता। ये कह के बेटी को सहारा दिया, सैयदा ज़ैनब के पास किया और फिर अपने घोड़े पर बैठे। मौरखीन ने लिखा है वो घोड़ा इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से संभाल कर लाए थे। उस घोड़े को अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन को अता किया था। हुसैन करबला में इस घोड़े पे बैठे, ये भी मौरखीन ने लिखा है, ये भी है। कुछ लोग कहते हैं उठनी पे बैठे थे, अलग अलग रिवायतें, लेकिन ये रिवायत मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है कि नाना के घोड़े पे बैठे। तो ज़ैनब ने कहा, भैया हमारे ख़ानदान की रीत है कि जब कोई जंग में जाता है तो उसकी रिकाब थामी जाती है और उसको अलविदा किया जाता है। आज तो कोई मर्द ही नहीं बचा जो तेरी रिकाब था। मेराज पे नाना गए, सवारी पे बैठ रहे थे तो जिब्रील ने रिकाब थामी। नाना अली जाते थे तो हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन रिकाब थामते थे। अब हुसैन जा रहा है, अफसोस ज़हरा के जाए की रिकाब थामने वाला अब कोई नहीं है। लेकिन घबराना नहीं हुसैन, अभी तेरी बहन जिंदा है। ज़ैनब तेरी अज़मत को सलाम, तूने मर्दों से बड़ा किरदार अदा किया है, तूने मर्दों से बड़ी हिम्मत दिखाई है। तू अली की बेटी है, तूने अली की बेटी का बेटी होने का हक अदा किया है तूने। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की जमीन पर कि अगर हमें कोई ताना देता है कि आपके यहां बेटी सिर्फ बर्तन धुलने वाली और झाड़ू देने वाली है, मैं कहूंगा तुमने दूसरी बेटियां देखकर यह समझा है, अगर तुम ज़ैनब को पढ़ लेते तो कम से कम ये ताना तुम मुसलमानों को कभी ना देते कि बेटी घर में झाड़ू और बर्तन करने वाली जात का नाम है। हमारे यहां बेटी ज़ैनब है। ज़ैनब, अगर एक ज़ैनब का किरदार पेश कर दूं, ज़ैनब क्या है? करबला से हुसैन की पुश्त की रीढ़ की हड्डी बनकर चलने वाली को ज़ैनब कहते हैं, हुसैन के आंसू पोंछने वाली को ज़ैनब कहते हैं, हुसैन की रिकाब थामने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन जब हौसला कोया के हारने लगते हैं उसको हौसला देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। चादरें छिन जाने के बाद भी आबरू के तहफ्फुज़ देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। और फिर जिंदान के अंदर खड़े होकर बाप के लहजे में खुतबा देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। बड़े बड़े मर्दों को लाजवाब कर देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हाथ में हथकड़ी आने के बाद भी लोगों को इस्लाम की जुर्अत अता करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। आंखों में आंखें डाल के बात करके इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। यजीद जैसे चर्ब ज़बान पलीद को लाजवाब कर देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन के बाद हाथ में खंजर लेकर अहले बैत को तहफ्फुज़ देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। नेज़े पे भाई का सर देख करके सब्र करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। अहले बैत की आबरू को तहफ्फुज़ देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन करबला
میدان مدینے سے نکل کر کربلا آئے، کربلا رک گئے حسین، لیکن سالار قافلہ مدینے سے بن کر زینب نکلتی ہے اور سالار قافلہ بن کر مدینہ منورہ تک قافلہ پہنچاتی ہے۔ حسین کی بڑی قربانی بڑی قربانی بڑی قربانی ہے، لیکن زینب نے وہ صدمے سہے ہیں، اس لیے کہ حسین رستے میں رک گئے، گھر تک جو پہنچاتی ہے اسی کو زینب کہتے ہیں، نانا تک جو کربلا کی داستان سناتی ہے اسی کو زینب کہتے ہیں، اسلام کی امانتوں کو جو گھر تک لے جاتی ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ خیمے میں حسین کے گھر کے خیمے میں صرف زین العابدین نہیں جل رہے تھے، اماموں کا باپ جل رہا تھا، یا امامت جل رہی تھی، اس امامت کو کندھے پہ اٹھا کے لانے والی کو زینب کہتے ہیں۔ کسی نے اتنا بڑا کام نہ کیا جتنا کام علی کی بیٹی نے کیا ہے۔ اگر زینب نے ایک زین العابدین کو نہ بچایا ہوتا تو دنیا نے نہ زین و باقر کو دیکھا ہوتا، نہ جعفر کو دیکھا ہوتا، نہ موسیٰ قاسم کو دیکھا ہوتا، نہ علی رضا کو دیکھا ہوتا، نہ تقی کو دیکھا ہوتا، نہ نقی کو دیکھا ہوتا، نہ حسن عسکری کو دیکھا ہوتا، نہ عبد القادر جیلانی کو دیکھا ہوتا، نہ معین الدین اجمیری کو دیکھا ہوتا، نہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا ہوتا، نہ نظام الدین کو دیکھا ہوتا، نہ شاہ برکت اللہ کو دیکھا ہوتا، نہ وارث دیوا کو دیکھا ہوتا، نہ آل رسول احمدی کو دیکھا ہوتا، نہ مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی کو دیکھا ہوتا، نہ عبد الرزاق نور العین کو دیکھا ہوتا، نہ علی حسین اشرفی کو دیکھا ہوتا، نہ مہندی کو دیکھا ہوتا۔ سارے سیدوں کو ایک زینب زندگی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر! زینب کو خراج پیش کروں تو کس منہ سے کروں؟ ایک عورت نے نبی کی ساری نسل کو حیات نو عطا کر دیا ہے۔ ایک عورت نے، ہمارے یہاں عورت یہ ہے، ہمارے یہاں عورت یہ ہے۔ عبد القادر جیلانی ہمارے دین کی حقانیت کی دلیل ہے، لیکن وہ بھی تو حسنی حسینی سید ہے۔ معین الدین اجمیری بھی تو حسینی حسنی، یہ سیدوں کو زندگی ملی ہے زینب کی وجہ سے، زینب کی ہمت کی وجہ سے۔ پتا چلا ایک عورت ہمت کر لے، ایک عورت ہمت کر لے۔ وقت ہو گیا ہے، میں شہادت جلدی سے پڑھ دوں۔ سیدہ نے کہا تیری بہن ابھی حیات ہے۔ امام کو سوار کیا، امام میدان میں گئے، امام نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد امام نے فرمایا اب بھی دین کی طرف آؤ۔ حسین کو جان سے پیار نہیں، حسین کو نانا کے دین سے پیار ہے۔ اب بھی دین کی طرف آؤ، میں تم سب کو معاف کر دوں گا، علی اکبر کا خون معاف کروں گا، قاسم کا خون معاف کروں گا، علی اصغر کا خون معاف کروں گا۔ میرے نزدیک میری اولاد کے خون سے بڑھ کے اللہ کا دین ہے، اگر اب بھی تم دین کی حامی بن جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن یزید کو چھوڑ دو، یزید شرابی ہے، یزید دین کا مذاق اڑانے والا ہے، یزید شریعت مٹانے والا ہے، چھوڑ دو یزید کو چھوڑ دو۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا حسین دیر نہ کرو، وقت تو بہت ہو چکا ہے، دیر مت کرو۔ امام کی طرف وہ آئے، امام لڑتے رہے، امام فرات پر پہنچے۔ شیر خدا کا شیر جھپٹ رہا تھا، لڑ رہا تھا۔ فرات پہ پہنچے، جیسے ہی ہاتھ میں پانی لیا پیچھے سے آواز آئی حسین تمہارے خیمے لوٹے جا رہے ہیں۔ امام نے پانی چھوڑا، اللہ کو یہ منظور تھا۔ خیموں کی طرف گئے تو پتہ چلا کہ جھوٹ بولا گیا، البتہ امام پھر میدان میں آئے۔ لڑتے امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اتنے زخم آئے، بعض لوگ کہتے ہیں 73 زخم آئے، بعض کہتے ہیں 134 زخم آئے۔ نبی پاک کا نواسہ تیروں سے چھلنی ہوا، گھوڑے سے زمین پہ آیا، جیسے گھوڑے سے امام پاک زمین پہ تشریف لائے۔ عاشورہ کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، پورا وجود خون سے لہو لہان تھا۔ امام جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، جو ممبر کے قریب ڈگمگاتا تھا تو رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر سنبھال لیتے تھے۔ جب وہی حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، آقا کے دل پر، بی بی زہرا پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسے زمین پر آئے، امام علی مقام زمین پر گرے اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ آئے امام کا سر کاٹنے کے لیے، ہاتھ کانپ گئے۔ امام نے فرمایا رکو، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ شمر سینے پہ بیٹھ گیا، تلوار اٹھائی اور امام کو جیسے قتل کرنے لگا۔ امام نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لینے دو، نماز کے بعد پھر جو چاہنا کر لینا۔ امام جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں، ان بدبختوں نے سر سجدے سے اٹھانے اور نماز مکمل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔
سنان بن انس نے، شمار لہین نے، اس طریقے سے اور بھی بدبختوں نے سب نے مل کر ایک تلوار سے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت جو دلہن بن کر کے کھڑی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور امام سے گلے لگ گئی۔ جیسے امام کی شہادت ہوئی، امام کا سر تن سے جدا ہوا، اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ایک آندھی چلی جس میں خون برسا، ایسا لگا کہ کہیں عذاب نہ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ سب صاف ہو گیا، اور جیسا کہ ویسا ہو گیا۔ انہوں نے امام کے کپڑے اتارے، ان لوگوں نے خیمے کا رخ کیا، خیمے جلا دیے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے۔